کیا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ روحانیت یا کسی اعلیٰ مقصد کا سب سے بڑا دشمن آخر کیا ہو سکتا ہے؟ عام طور پر تو ذہن کسی بہت بڑے گناہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ صحیح کہا، یا کسی بری عادت یا شیطانی وسوسوں کی طرف۔ لیکن اگر میں کہوں کہ روحانی بھوک کا سب سے بڑا دشمن کوئی زہر نہیں بلکہ گرما گرم اور لذیذ ایپل پائے ہے تو شاید یہ بات سننے میں بہت عجیب لگے۔ واقعی، مطلب یہ سننے میں تھوڑا عجیب تو لگتا ہے۔ ہاں، اور آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی کتاب کے صفحات پلٹنے والے ہیں جس نے روزہ یعنی فاسٹنگ کے حوالے سے صدیوں پرانے تصورات کو بالکل ہی نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم جان پائپر کی کتاب اے ہنگر فار گاڈ پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور سچ کہوں تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھوک اور ایک عذاب کا وہ جو عام سا تصور ہوتا ہے نا، وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا آغاز ہی ایک بہت مختلف پوائنٹ سے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ جب بھی روزے کا ذکر آتا ہے تو فوری طور پر ذہن میں پیٹ خالی رکھنے یا بھوک برداشت کرنے کا ہی خیال آتا ہے، ایک مشکل مذہبی رسم۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسے تھوڑا ڈیپر لیول پر سمجھیں۔ ہاں، کیونکہ مصنف میں روزے کو ایک مذہبی پابندی کے بجائے ایک شدید داخلی طلب کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت ٹرم یوز کی ہے، ہوم سکنس فار گاڈ، یعنی خدا سے دوری کے احساس میں بے چین ہونا اور اس کی یاد میں اداس ہونا۔ اچھا، مجھے یہ ہوم سکنس والا خیال واقعی بہت دلچسپ لگا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم زندگی میں بھی جب ہم کسی عزیز سے بہت دور ہوتے ہیں تو اس اداسی کا اثر ڈائریکٹ ہمارے جسم پر پڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور مصنف نے اپنی ہی زندگی کی ایک بڑی عام فہم سی مثال دی ہے اس حوالے سے۔ ہاں، وہ نوئل والی مثال نا؟ بالکل، جب وہ کالج کے زمانے میں اپنی ہونے والی بیوی نوئل سے دور تھے تو انہیں اتنی شدید ہوم سکنس ہوتی تھی کہ جسمانی بھوک کی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی تھی۔ یعنی جب بھی ان کی منگیتر کا خط آتا تھا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے بجائے سیدھا جنگل کی طرف نکل جاتے تھے تاکہ اسے اکیلے میں پڑھ سکیں۔ ایگزیکٹلی، اور ان کا وہ کھانا چھوڑنا کوئی سزا نہیں تھی۔ وہ کھانا اس لیے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں کوئی بھوکا رہنے کا شوق تھا، بلکہ ان کی توجہ ایک ایسی چیز پر مرکوز تھی جو کھانے سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ ان کی روحانی اور جذباتی بھوک ان کی جسمانی بھوک پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی۔ ہاں، اور اس کتاب کا مرکزی پیغام ہی یہی ہے کہ مسیحی روزہ یا کوئی بھی سچا روحانی روزہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کے اندر کسی ایسی ذات کی طلب بیدار ہو چکی ہے جو دنیا کی ہر آرام دہ چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں اسے تھوڑا اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے کسی پسندیدہ مشغلے میں، مثال کے طور پر اگر کوئی پروگرامر کوڈنگ میں اتنا مگن ہو جائے یا کوئی پینٹر پینٹنگ میں اتنا کھو جائے کہ اسے بھوک پیاس کا ہوش ہی نہ رہے۔ بالکل، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کھانا اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ کسی نے مجبور کیا ہے، بلکہ اس وقت اس کا ذہن کسی ایسی تخلیقی دھن میں سوار ہے جو کھانے کی ضرورت سے بہت بڑی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے، لیکن جب ہم کتاب کے حوالے سے اس ہوم سکنس کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق صرف کسی مشغلے سے نہیں ہے بلکہ ایک خاص رشتے سے ہے، اور اس تصور کو سمجھانے کے لیے جس اہم استعارے کا استعمال کیا گیا ہے وہ دلہا یا برائڈ گروم کا تصور ہے۔ اوہ اچھا، دلہے والا کانسیپٹ۔ ہاں، میتھیو 9 کے حوالے سے ایک واقعہ ہے نا؟ جی بالکل، جہاں جان دا بیپٹسٹ کے شاگرد آ کر جیزس سے پوچھتے ہیں کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں لیکن آپ کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور اس پر جو جواب ملتا ہے وہ دراصل اس پوری تحقیق کی بنیادی اینٹ ہے۔ صحیح کہا۔ جیزس جواب دیتے ہیں کہ کیا شادی کے مہمان اس وقت تک ماتم کر سکتے ہیں جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے؟ ان کے اس جواب کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلی صدیوں سے جس مسیح کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ خود وہاں موجود تھا۔ رائٹ، تو جب انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہو اور دلہا شادی میں خود موجود ہو تو وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، وہاں روزہ رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟
ایگزیکٹلی وہاں ماتم کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن اس کے فوری بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب دلہا ان سے لے لیا جائے گا اور تب وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ خدا کی کامل موجودگی کا ابھی انتظار ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ فرض کریں کوئی کسی شادی میں گیا ہے اور دولہا کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے ہال سے باہر چلا گیا ہے۔ اب مہمان اداس ضرور ہیں کہ دولہا سامنے نہیں ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ آئے گا۔ ہاں، انہیں اس بات کی گارنٹی ہے۔ اس انتظار میں دراصل ایک امید چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، اور اس امید بھرے انتظار کو کتاب میں ایک نامکمل اطمینان یا ڈس سیٹسفائیڈ کنٹینٹمنٹ کہا گیا ہے۔ ایک طرف اس بات کا مکمل اطمینان ہے کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ایسی بے چینی اور ڈس سیٹسفائیڈ کیفیت ہے کہ ابھی وہ کامل روحانیت دیکھنا باقی ہے۔ یعنی وہ جو نیو وائن سکنز یا نئے مشکیزوں والی مثال ہے۔ جی، پرانے دور میں روزہ شاید صرف دکھ یا ماتم کی علامت تھا، لیکن یہ نئی میں یا نیو وائن اس بات کا اعلان ہے کہ روزہ اب صرف کسی کمی کا رونا نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے خدا کی نعمتوں کا تھوڑا سا ذائقہ چکھ لیا ہے، یہ روزہ اس ذائقے کو مکمل طور پر پانے کی شدید طلب ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر روزہ ایک اتنی امید بھری چیز ہے تو پھر اس انتظار کے سفر میں کشمکش کہاں آتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح وقت گزر جائے اور روزہ کھل جائے۔ اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس حصے میں جانا ہوگا جہاں آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ کتاب میں بیابان یعنی ولڈرنس کو ایک بہت اہم پہلو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، بیابان یعنی جب جیزس نے بیابان میں 40 دن تک روزہ رکھا تھا؟ بالکل، اور پھر شیطان نے آ کر انہیں آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش کیا تھی کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو ان پتھروں کو روٹی بنا لو۔ یعنی وہ آزمائش سیدھا ان کی جسمانی بھوک پر وار کر رہی تھی۔ ٹھیک اسی طرح، اور یہ دراصل بنی اسرائیل کے اس امتحان کی یاد دہانی تھی جب خدا نے انہیں بیاباں میں بھوکا رکھا تھا اور پھر آسمان سے منا یعنی روحانی خوراک نازل کی تھی۔ ڈیوٹرانومی کے 8ویں باب کا حوالہ ہے نا یہ، کہ خدا نے ایسا اس لیے کیا تاکہ انسان یہ جان لے کہ وہ صرف روٹی سے نہیں جیتا۔ ایگزیکٹلی، بلکہ خدا کے منہ سے نکلنے والی ہر بات سے جیتا ہے۔ یہاں رچرڈ فاسٹر کا ایک بہت گہرا کال ہے کہ روزہ دراصل ہمارے سامنے یہ حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے کہ ہم پر اصل حکمرانی کس چیز کی ہے۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ یعنی اگر میں نے کھانا نہیں کھایا اور مجھے شدید غصہ آنے لگا ہے تو روزہ اس غصے کو پیدا نہیں کر رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ غصہ تو میرے اندر پہلے سے موجود تھا، کھانے نے بس اسے دبا رکھا تھا یا مجھے مصروف رکھا ہوا تھا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی، پوچھیں۔ دیکھیں، کھانا پینا، آرام کرنا، یہ سب تو خدائی کے تحفے ہیں نا۔ اگر خدا نے ایک لذیذ کھانا یا خوبصورت زندگی بنائی ہے تو ان تحفوں کو ٹھکرانا خدا کی ناراضگی کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر میں کسی کو تحفہ دوں اور وہ انکار کر دے تو مجھے تو برا لگے گا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی واضح اور ڈیپلی فلسافیکل سوال ہے۔ اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے مصنف نے سی ایس لوئس کے تصورات اور ابراہیم اور آئزک کی آزمائش کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، ابراہیم کی قربانی والا واقعہ؟ ہاں، خدا نے ابراہیم کو اس کے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، آئزک۔ وہ ایک عظیم تحفہ تھا، لیکن پھر خدا نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا اس لیے قربانی مانگ رہا تھا کہ آئزک کوئی بری چیز تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو بہترین تحفہ تھا۔ ایگزیکٹلی، خدا دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم اس بہترین تحفے سے زیادہ اس تحفے کو دینے والے سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اب میں وہ ایپل پائی والی بات سمجھا جو ہم نے شروع میں کی تھی۔ یعنی روزہ بری چیزوں کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی چھوڑنے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ روزہ دراصل دنیا کی اچھی، جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ان اچھی چیزوں سے بہتر ایک اور ذات ہے جس کی ہمیں طلب ہے۔ بالکل ٹھیک، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب میں ایپل پائے، ٹیلی ویژن یا لا ضرر مصروفیات کو روحانی بھوک کا دشمن کہا گیا ہے۔
زہر تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ برا ہے، وہ اس سے بچتا ہے. ہاں، زہر کو تو کوئی نہیں کھاتا. لیکن یہ جو لذیذ کھانا یا آرام دہ زندگی ہے نا، یہ آہستہ آہستہ انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے کہ اس کے اندر سے روحانیت یا خدا کو پانے کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے. واقعی یہ اتنا گہرا داخلی ٹیسٹ ہے کہ انسان کی اپنی نیت سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر یہ اس قدر پرسنل معاملہ ہے تو پھر ہسٹری میں ہمیشہ لوگ روزے کو دکھاوے کے لیے کیوں استعمال کرتے آئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہاں، میرا مطلب ہے اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھیں تو لوگوں کو باقاعدہ یہ دکھانے کا شوق ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی نفسیات کی سب سے بڑی کمزوری ہے، جسے ریاکاری یا ہپوکریسی کہتے ہیں. میتھیو 6 کی تعلیم اس بارے میں بہت واضح ہے. وہاں کیا بتایا گیا ہے؟ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا منہ نہ لٹکاؤ، بلکہ اپنے منہ کو دھو کر رکھو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم روزے سے ہو. یعنی تاکہ تم نارمل لگو، تھکے ہوئے نہیں. ایگزیکٹلی. انسان کو دراصل دوسروں سے تعریف وصول کرنے کا ایک نشہ ہوتا ہے. جب وہ دکھاوے کے لیے بھوکا رہتا ہے تو دراصل وہ خدا کو نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، وہ لوگوں کی توجہ اور ان کی واہ واہ کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. یعنی اگر کسی نے کہہ دیا کہ واہ جی فلاں شخص تو بہت نیک ہے، صبح سے بھوکا پیاسا ہے، تو بس اسے اپنی محنت کا انعام مل گیا دنیا میں ہی. بالکل. کتاب اس چیز کو کلیئر کرتی ہے کہ روزے کا اصل انعام دنیا کی تعریف نہیں بلکہ خدا کی ذات خود ہے، اور خدا صرف انہیں ملتا ہے جو خفیہ طور پر خالص نیت کے ساتھ اس کی طلب کرتے ہیں. اس ضمن میں مصنف نے ساؤتھ کوریا کے ڈاکٹر جون گون کم کا ایک حیران کن واقعہ بیان کیا ہے. اوہ ہاں، 1980 والا واقعہ. جی، 1980 میں سول کروسیڈ کے سلسلے میں انہوں نے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے جمع ہو کر 40 دن کا روزہ رکھا اور دعا کی، کیونکہ اس وقت کی حکومت اور ملٹری نے ان کے اجتماعی منصوبے پر پابندی لگا دی تھی. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ ان کی اس خالص روحانی کوشش کے نتیجے میں حالات ایسے بدلے کہ ملٹری حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. یہاں آپ نے جمع ہو کر یعنی اجتماعی روزے کی بات کی. اگر میں اسے تھوڑا چیلنج کروں، فرض کریں آج کے دور میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، وہ سڑک پر نکل کر بھوک ہڑتال کرتی ہے تاکہ میڈیا انہیں کور کرے. صحیح. اگر پبلک میں روزہ رکھنا غلط ہے اور دکھاوا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی روزہ یعنی گروپس میں مل کر روزہ رکھنا بالکل ہی غلط عمل ہے؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن نہیں، اجتماعی روزہ یا کارپوریٹ فاسٹنگ غلط نہیں ہے. ہمیں عمل اور نیت کو الگ الگ رکھ کر دیکھنا ہوگا. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہو. اچھا، یعنی مقصد کا فرق ہے. بالکل. جب آپ اجتماعی طور پر کسی عظیم مقصد کے لیے ایک ہوتے ہیں اور آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں. مصنف یہ دکھاتے ہیں کہ ایسی داخلی پاکیزگی نے ہمیشہ تاریخ کے دھارے بدلے ہیں. تو پھر ایکٹس 13 کی وہ مثال اس بات پر پوری اترتی ہے. کتاب میں ذکر ہے کہ اینٹیوک کی کلیسیا نے مل کر روزہ رکھا اور عبادت کی. وہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں سے ہٹ کر صرف خدا کی ہدایت کے منتظر تھے. جی ہاں، اور اسی اجتماعی روزے اور دعا کے درمیان انہیں یہ الہام ہوا کہ پال اور بارناباس کو اس خاص مشن کے لیے الگ کیا جائے، جس مشن کے لیے خدا نے انہیں بلایا تھا. ایگزیکٹلی. انہوں نے ان دونوں کو آشیرواد دیا اور سفر پر بھیج دیا. آپ ذرا سوچیں، اس ایک اجتماعی روزے کے نتیجے میں جو تبلیغی سفر شروع ہوا، اس نے پوری دنیا کی مذہبی تاریخ پر اثر ڈالا. اگر میں اسے ماڈرن کانٹیکسٹ میں سمجھوں تو یہ کسی فوج کی اسٹریٹجک ملٹری پلاننگ میٹنگ جیسا لگتا ہے. جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تو فوج عیش و عشرت والے دائرے چھوڑ کر مقصد پر فوکس کرتی ہے. یہ تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. دراصل مصنف جان پائپر خود ایک بہت ہی جامع ٹرم یوز کرتے ہیں اس عمل کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ دعا اور روزہ دراصل ایک وار ٹائم واکی ٹاکی ہے. وار ٹائم واکی ٹاکی، بہت خوب. یہ کوئی ڈومیسٹک انٹرکام نہیں ہے جس کا بٹن دبا کر آپ صرف آرام دہ گفتگو کریں یا کسی کو چائے لانے کا کہیں.
جب دنیا روحانی طور پر کشمکش کا شکار ہو تو لوگ روزے کے ذریعے اس واکی ٹاکی پر خدا کی ہدایت پکارتے ہیں۔ جیسے کتاب میں گریٹ اویکننگ کا حوالہ دیا گیا ہے، جب یورپ اور امریکہ میں روحانیت مردہ ہو رہی تھی تو جوناتھن ایڈورڈز اور ڈیوڈ برینرڈ جیسے لوگوں نے روزے کا سہارا لیا۔ بالکل، برینرڈ نے اپنا آرام چھوڑ کر ان مقامی قبائل کے لیے، ان نیٹو امریکنز کے لیے روزے کے حالت میں دعا کی جنہیں باقی لوگ بھول چکے تھے۔ اور پھر کاٹن میتھڈ نے تھامس شیپرڈ کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے خود بھوکا رہ کر اپنا آرام تج کر اپنی قوم کو روحانی خوراک فراہم کی۔ جی ہاں، ان تمام لوگوں نے تاریخ بدلی کیونکہ انہوں نے روزے کو ایک عظیم تر مقصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب لوگ اجتماعی روزہ رکھتے ہیں تو انہیں جو سبجیکٹو امپریشنز محسوس ہوتے ہیں، کیا انہیں آنکھیں بند کر کے سچ مان لینا چاہیے؟ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ لوگ اکثر جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جوناتھن ایڈورڈز نے اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی تلقین کی تھی۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہر خیال جو روزے کی حالت میں آئے ضروری نہیں کہ سچ ہو، ہر چیز کو تحریر شدہ اصولوں کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ضروری چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے انٹرنل بھوک، تاریخ اور کارپوریٹ امپیکٹ کی بات کر لی، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ایک شخص کا فوکس صرف اسپریچول ہے اور وہ لگاتار بھوکا رہ کر عبادت کر رہا ہے تو دنیا کے ان عام لوگوں کا کیا ہوگا جو حقیقت میں ظلم کا شکار ہیں؟ روزے کا ان معاشرتی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کا بہترین جواب آئزیا یعنی یسایا کے 58ویں باب میں موجود ہے۔ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو روزے کے تصور کو آسمان سے اتار کر زمین کے مسائل ملا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اچھا، یسایا 58 میں کیا ہے؟ وہاں خدا لوگوں کے ایسے داخلی روزے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا ہے جہاں عمل بالکل برعکس ہو۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے تمہارا وہ روزہ بالکل پسند نہیں جہاں تم سر جھکا کر بھوکے تو بیٹھے ہو، لیکن دوسری طرف تمہارے کارخانوں میں یا تمہارے دلوں میں اپنے ملازموں کے لیے کوئی رحم نہیں۔ یعنی تم لوگوں کا حق مار رہے ہو اور پھر بھوکا رہ کر یہ دکھاوا کر رہے ہو کہ تم خدا کے قریب ہو۔ بالکل۔ یعنی خدا کو ڈائٹ پلان نہیں چاہیے، بدلاؤ چاہیے۔ اگر میں اپنے دفتر میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں، کسی کا حق کھا رہا ہوں، لیکن اگلے دن منہ لٹکا کر روزہ رکھ رہا ہوں تو میری عبادت تو صرف ایک ناٹک ہے۔ 100%۔ یسایا 58 واضح کہتا ہے کہ خدا کا پسندیدہ روزہ وہ ہے جہاں ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، جہاں مظلوموں کو آزاد کیا جائے، بھوکوں کے ساتھ اپنا کھانا بنا جائے اور بے گھروں کو پناہ دی جائے۔ روزہ اگر معاشرتی انصاف پیدا نہیں کر رہا تو وہ محض فاقہ کشی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی ایک زندہ مثال ڈگ نکلز کی ہے جو مصنف نے کتاب میں شیئر کی ہے۔ ہاں، ڈگ نکلز والا واقعہ واقعی روحانی طاقت کی ایک زبردست مثال ہے۔ ایک شخص جسے خود کولون کینسر ہو، جو موت کے دہانے پر ہو، وہ عیش و آرام کو چھوڑ کر روانڈا کے یتیم بچوں کے لیے وہاں چلا جاتا ہے۔ جی، انہوں نے اپنی ذات کے درد کو بھلا کر دوسروں کے دکھ کو اپنا لیا۔ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ان یتیم بچوں کے لیے شیڈڈ دعا اور روزے کا آغاز کیا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حیرت انگیز طور پر نہ صرف ان بچوں کی حالت میں بہتری آئی بلکہ ڈگ نکلز کے اپنے میڈیکل ٹیسٹس میں نو ایویڈنس آف ڈیزیز یعنی کینسر کا کوئی نام و نشان نہیں پایا گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان خود کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کرتا ہے تو داخلی اور بیرونی دونوں سطح پر شفا ملتی ہے۔ اور اسی کے مادے مقابل کتاب نے آج کے کنزیومر کلچر پر بھی بہت گہری تنقید کی ہے۔ مصنف نے اندرون شہر یعنی انر سٹی کے بچوں کی ذہنیت پر بات کی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ آج میڈیا نے سکھایا ہے کہ پہچان صرف مہنگی اشیاء سے ہے۔ ایک بچہ دوسرے کو نقصان صرف اس لیے پہنچاتا ہے کیونکہ اسے پولو برانڈ کی شرٹ چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کہتی ہے کہ برانڈ نہیں تو عزت نہیں۔ یہ مٹیریلسٹک دور کی تباہی ہے، اور روزہ اس کنزیومرزم پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ میری قدر اس میں نہیں کہ میں دنیا سے کتنا وصول کرتا ہوں، بلکہ اس میں ہے کہ میں کس اعلیٰ تر ذات سے جڑا ہوا ہوں۔ صحیح۔ بل لیسلی نے اسے سمجھانے کے لیے واٹرڈ گارڈن یا سیراب باغ کی عظیم تصویر کشی کی ہے نا۔
تھکاوٹ یا برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان روحانی طور پر خود سیراب ہوتا ہے تو وہ پانی کی ایک ایسی نہر بن جاتا ہے جو باقی لوگوں کو بھی زندگی دیتی ہے۔ اور اس دینے کے عمل میں وہ تھکتا نہیں بلکہ خود بھی تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس کتاب کے آخری حصے میں واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے داخلی عقیدے کو بنیاد بنا کر بڑے عوامی مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جہاں انسانی جانوں یا نظریات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ابارشن جیسے مسائل، وہاں لوگ مزاحمت کے لیے روزے اور دعا کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے فرانسس شیفر جیسے مفکر کا حوالہ بھی دیا ہے۔ وہ یہاں ہم سننے والوں کو واضح کر دیں کہ ہم کسی خصوصی نظریے یا سیاسی پہلو کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف کتاب کے کنٹینٹ اور آئیڈیاز کو امپارشل طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کیسے روزے رکھتے ہیں۔ بالکل، مقصد صرف اوریجنل سورس مٹیریل کو سمجھنا ہے کہ اہل ایمان ان عوامی کشمکش میں صرف سیاسی بحث تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ اسے تبدیلی لانے کا بنیادی ہتھیار سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنے یا فاقہ کشی کا نام بالکل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل اس ہوم سکنس کا نام ہے جہاں انسان ایپل پائی جیسی آرام دہ اور حلال چیزوں کو ٹھکرا کر ان تحفوں کے دینے والے کی طلب کرتا ہے۔ یہ ریاکاری کو ختم کر کے معاشرے میں انصاف، غریبوں کی مدد اور تاریخی تبدیلیوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور یہی اس تحریر کا خوبصورت نتیجہ ہے کہ روزے کی ایسی ترتیب جہاں جسمانی بھوک کی جگہ روحانی بھوک لے لے، وہ آخرکار انسان کو دنیا کی ہرس سے نکال کر اس کے اصل مقصد کے قریب کر دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ اس پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسی بات آ رہی ہے جس نے مجھے واقعی تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم نے آج اس کتاب میں روزے کو ہوم سکنس فار گاڈ کے طور پر دیکھا، ہاں، لیکن اس الجھی ہوئی دنیا میں جہاں اتنا دکھ، تکلیف اور بے انصافی ہے، اگر ہماری زندگی میں کبھی اپنا تھوڑا سا آرام چھوڑنے، کھانا چھوڑنے یا کوئی جائز عیش و عشرت چھوڑنے کی طلب پیدا ہی نہیں ہوتی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ٹوٹی ہوئی دنیا کے ساتھ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی بہتر چیز کی یاد ہی نہیں آتی؟ یہ واقعی ایک بہت ڈیپ تھاٹ ہے۔ ہمیں کسی اعلیٰ تر چیز کی ہوم سکنس محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر کسی کو بھی اکیلے میں بیٹھ کر خود سے پوچھنا ضروری ہے۔